الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم للصائم فرحتان وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمنت بالله وبآياته جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی سب کے صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی جو ہے پیش نظر ہر دم عقیدت ہے محمد کی گناہگاروں نہ شرماؤ خطا کاروں نہ گھبراؤ گناہگاروں نہ شرماؤ خطا کاروں نہ گھبراؤ سنو آواز کانوں میں جو آتی ہے محمد کی گناہگاروں کو جنت سے کھڑے دربان روکیں گے گناہگاروں کو جنت سے کھڑے دربان روکیں گے حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت محمد کی دنیا نے دین کو بلا رکھا ہے غفلت کی نیند سلا رکھا ہے اس دور میں خوش نصیب و اکبر جس نے قرآن مجید کھلا رکھا ہے مومن کا یہ کردار مومن کی یہی پہچان مومن کا یہ کردار مومن کی یہی پہچان
اخلاص میں ہو روح تو اخلاق میں ہو جان، ایمان کی بجلی ہو تڑپتے ہوئے دل میں، ایک ہاتھ میں ہو تلوار اور ایک ہاتھ میں ہو قرآن۔ اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل صد احترام میرے واجب الاحترام بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ایک سال کے وقفہ کے بعد پھر دینی نسبت سے حاضری کا اتفاق ہوا ہے۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے، یہ التجا ہے، میری حاضری اور آپ کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول منظور فرمائیں۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو کیا نام ہے؟ حافظ عمر صاحب کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے 26 راتوں میں قرآن مجید تراویح میں آپ کو سنایا، کہہ دو الحمدللہ۔ اور آپ حضرات بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، آپ نے محبت کے ساتھ قرآن مجید تراویح میں سنا، کہہ دو الحمدللہ۔ میرے بزرگوں، آج ہم دنیا کی دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن قرآن مجید یہ عظیم دولت ہے۔ دنیا کی دولت قرآن مجید کی دولت کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ اور اس وقت اس کو ناز کرنا چاہیے، ان والدین کو ناز کرنا چاہیے کہ جن کے بچے قرآن پاک کے حافظ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن مجید رب ذوالجلال کی عظیم الشان کتاب ہے، اور اس کتاب کی محنت دیکھیے۔ قرآن مجید کی محنت کیا ہے؟ جنہوں نے قرآن مجید کے ساتھ تعلق وابستہ کیا تو پھر قرآن نے اپنا کیا اثر دکھایا۔ جو رذیل تھے وہ شریف بن گئے، کہہ دو سبحان اللہ۔ جو بے انصاف تھے وہ انصاف کرنے والے بن گئے۔
جو ڈاکو تھے وہ چوکیدار بن گئے، جو رازن تھے وہ رہنما بن گئے، اور جو مسجد میں گئے نمازی بن گئے، اور جو حج کو گئے مکہ کو گئے وہ حاجی بن گئے، اور پیغمبر کو دیکھا تو صحابی بن گئے تھے۔ یہ قرآن کی محنت ہے، قرآن کا اثر ہے۔ آج ہم کہتے ہیں آگ کے اندر اثر ہے، پانی کے اندر اثر ہے، سورج کے اندر اثر ہے، چاند کے اندر اثر ہے۔ جس طرح ان چیزوں میں اثر ہے، اسی طرح قرآن مجید میں بھی اثر ہے۔ دیکھا عمر کھڑا ہو، اثر دیکھو قرآن میں۔ آگے سنیے، میں نے آپ کو کیا بتانا ہے۔ عمر کھڑا ہوا، ہاتھ پہ تلوار نہیں ہوئی ہے، کہنے لگا آقا کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے، ابھی میں جاتا ہوں محمد کا سر قلم کرنے کے لیے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اب غصے میں ہاتھ میں تلوار لی ہوئی نکل پڑا۔ راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی نا، صحابی نے کہا عمر کدھر جا رہے ہو؟ آج تو چہرے کے اوپر تیور ہیں، غصے کے اثار نمایاں ہیں، کدھر جا رہا ہے؟ کہنے لگا محمد نے ہمیں پریشان کیا ہوا ہے، اس کا کام تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی کہنے لگا کہ تو اس کا کام تمام کرنے کے لیے جا رہا ہے کہ جب وہ بادل میں چلے تو بادل سایہ کر دے، تو اس کا کام تمام کرنے کے لیے جا رہا ہے کہ جو آسمان کی طرف دیکھے رب قبلہ ہی تبدیل کر دے۔ کہ تو سبحان اللہ۔ تو اس کا سر قلم کرنے کے لیے جا رہا ہے کہ جس زمین پر بیٹھے رب اس زمین کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دے۔ اور تو اس کا کام تمام کرنے کے لیے جا رہا ہے کہ جس جگہ پہ کھڑے ہو کے دعا کرے رب اس جگہ کو جنت البقیع قبرستان بنا دے۔ اور تو اس کا کام تمام کرنے کے لیے جا رہا ہے کہ جس کے ہاتھ میں کنکر بول پڑے، کنکر بول پڑے، اور تو اس کا کام تمام کرنے کے لیے جا رہا ہے جب چاند کی طرف اشارہ کرے چاند دو ٹکڑے ہو جائیں۔ ذرا تو اپنے گھر کی تو خبر لینا، دین تو تیرے گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ عمر وہاں سے پلٹا نا، ہاتھ میں تلوار لی ہوئی ہے، بجائے محمد کے پاس جانے کے اپنے بہن کے گھر کی طرف رخ کیا۔ بہن نے دور سے دیکھ لیا، دور سے دیکھا، اللہ اکبر کہ میرا بھائی آ رہا ہے۔ جب گھر پہنچا تو بہن قرآن کے اوراق کی تلاوت کر رہی تھی، تلاوت ہو رہی تھی۔ عمر نے بھی یہ بات سن لی نا بہن کی، گھر میں داخل ہوا، کیا پڑھ رہی تھی؟ یہ مجھے آواز آ رہی تھی، تم کیا پڑھ رہی تھی؟ مجھے بھی سنا۔ لیکن تجھے نہیں سنا تھی، میں کچھ بھی نہیں پڑھ رہی تھی، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ اب مارنا شروع کیا، لب لعان کر دیا، خون میں لت پت کر دیا، بنوئی کو بھی مارا، بہن کو بھی مارا۔ بہن نے کہا بھائی میرا فرض بنتا ہے میں تیری قدر کروں، تیری قدر کروں، لیکن تو اس وقت دین کے اندر نہیں ہے، لیکن یاد
کا پڑھایا ہوا سب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اللہ اکبر. عمر کا دل موم ہوتا جا رہا ہے. بہن سے کہا ذرا مجھے جب غصہ ختم ہوا نا، بہن سے کہا مجھے سنا رہا وہ کیا پڑھ رہی تھی. بہن نے کہا اس قرآن کا قانون ہے، اللہ کے کلام کا قانون ہے، اس کے لیے پاک ہونا پڑے گا. میرے جا غسل کر، وضو کر، پھر میرے پاس آ، تو زانو ہو کے بیٹھ، پھر میں اللہ کا کلام سناؤں گا. اوپر گیا، وضو کیا، غسل کیا، آگے تو زانو ہو کے بہن کے سامنے بیٹھا. بہن نے پھر قرآن پڑھنا شروع کیا. فرمایا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ. جو تلاوت ہو رہی ہے عمر کا دل موم ہوتا جا رہا ہے. کہنے لگا مجھے بتا دیجئے محمد کا ٹھکانہ کہاں ہے، میں وہاں جانا چاہتا ہوں. بہن نے کہا کام بن گیا، قرآن کا اثر ہو گیا. قرآن کا اثر تاثیر والی کتاب ہے. اے عمر کہنے لگا بہن مجھے بتا دیجئے اگر میرے مقدر میں ہدایت تو میں ہدایت والا بن جاؤں گا. اگر مجھ کو مل گئی، اگر مجھ کو مل گئی رائے ہدایت، محمد کے نقش قدم چوم لوں گا. اگر مجھ کو مل گئی رائے ہدایت، محمد کے نقش قدم چوم لوں گا. عقیدت سے کعبہ میں سر کو جھکا کر، نگاہوں سے باب حرم چوم لوں گا. اللہ اکبر. نکل پڑا ہاتھ میں تلوار لی ہوئی ہے، ادھر اللہ کے محبوب کی محفل لگی ہوئی ہے. ایک صحابی کی نگاہ عمر کے اوپر پڑی، سیدھے کے حضور کے پاس میں اللہ کے محبوب عمر آ رہا ہے، ہاتھ میں تلوار لی ہوئی ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ میرے صحابی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اگر اچھی نیت سے آیا تو ٹھیک ہے، اگر بری نیت سے آیا ہے تو یہ تلوار اس کے اوپر چلے گی، یہ تلوار اس کے اوپر چلے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ آیا ہے تو آنے دو. اپنے تقریر کو شہاد میں بند کرتا ہوں میں. وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل گراؤں پر، وہ پہلے سا نہیں لگتا، کرو نا شک نگاہوں پر. وہ آیا ہے تو آنے دو. عمر آ گیا، عمر آ گیا. اللہ کے محبوب نے فرمایا عمر کیا ارادہ ہے، کیا منصوبہ ہے، کس ارادے سے آئے ہو، کیا ارادہ ہے؟ اللہ اکبر. عمر کہتا ہے اور باتیں بعد میں کروں گا، آیا تھا آپ کو مٹانے کے لیے، اب اپنے کفر کو مٹوانے کے لیے تیار ہو چکا ہوں. حضور نے فرمایا عمر کس طرح سوچ بنی میرے پاس آنے کے لیے؟ وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو، سبحان اللہ کہہ دینا. میں بہت زیادہ تھکا ہوں، میری آواز آپ سے زیادہ ہے. وہ کیا تھی
چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے۔ عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رو کر کہنے لگے سنی میں نے بہن سے وہ، سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا۔ عمر نے کہا اے محمد آج نماز خانہ کعبہ میں ادا کریں گے۔ عمر دعاؤں کے صدقے آئے، اللہ کے محبوب نے دعا کی تھی اے اللہ عمر، اے اللہ اسلام کی سربلندی کے لیے عمر بن خطاب کو چن لے یا عمر بن شام کو چن لے۔ حضور دعا کریں اور دعا قبول نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام قبول کر لیا، کہا آج تو نماز خانہ کعبہ میں ادا کریں گے، نماز خانہ کعبہ میں ہوگی۔ حضور نے کہا عمر قبیلے والے تیرے رشتہ دار عزیز و اقارب نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ عمر کہتے ہیں عمر کے اسلام لانے کا کیا فائدہ، نماز خانہ کعبہ میں ہوگی، نماز کہاں ہوگی، خانہ کعبہ میں۔ نکل پڑتا ہے، اللہ کے محبوب آگے ہیں، عمر بھی ساتھ ہے، تلوار لی ہوئی ہے، صحابہ بھی ساتھ ہے، بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اعلان کیا اگر کسی کے اندر جرت بہادری دلیری آگے عمر کا مقابلہ کرے، عمر ڈٹ کے مقابلہ کرے گا۔ اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا، اڑا دوں گا میں سر اس کا، کفر کا جو نواب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ تو یہ کس کا اثر تھا، قرآن کا اثر تھا، کس کا اثر تھا، میں جو ابتدا میں کلام میں ہوتا میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ حضور کی محنت تھی نا، حضور بھی تو آئے، حضور تھے نا، اللہ کے لاڈلے پیغمبر تھے، لاڈلے پیغمبر، لاڈلے پیغمبر، حضور شان والے، مقام والے، اللہ نے جو جماعت دی وہ بھی شان والی اور مقام والی۔ مقام ہے کہ نہیں، سونے پاک محمد دی لوگو شان نرالی ہے، کہ میں سجدیے سونے تے، کہ میں سجدیے سونے تے مڈے کملی بکاری ہے، قربان میں زلفاں تو، قربان میں زلفاں تو، محمور دی اکھیاں تو، آئے ہائے کہہ دو سبحان اللہ۔ قربان میں زلفاں تو، محمور دی اکھیاں تو، دند چمبے دیاں کلیاں نے، دند چمبے دیاں کلیاں نے، ہوٹ شفق دلالی ہے، ساری دنیا
پتا آسمان دا چن لوگو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کی تعریف کرتی ہیں اپنے خاوند کی تعریف کرتی ہیں فرمایا کہ لنا شمس وللآفاق شمس لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء وشمس الناس تطلع بعد فجری وشمس الناس تطلع بعد فجری وشمس تطلع بعد العشاء اما عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہیں او دنیا والو ایک دنیا کا سورج ہے ایک میرا سورج ہے کہ تو سبحان اللہ دنیا کے سورج سے میرا سورج بہتر ہے میرا سورج کیا ہے ابھی ہماری بھی تعریف ہوئی ہے ہمیں بھی کوئی بہتر کہا ہے کسی نے وَشَمْسُ النَّاسِ تَطْلَعُ بَعْدَ فَجْرِهِ وَشَمْسِ تَطْلَعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ دنیا کا سورج صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے میرا سورج رات کے وقت طلوع ہوتا ہے عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک دفعہ ایک دن مجھ سے سوئی گم ہو گئی کیا گم ہو گئی سوئی گم ہو گئی تلاش کرتے سوئی کو میں نے نہ پایا تلاش نہ کر سکی مجھے نہ ملی تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کائنات کا سورج آیا کائنات کا سورج آیا گھر میں داخل ہوا روشنی پھوٹی روشنی کے لگنے کی وجہ سے میں نے سوئی کو پا لیا کہ سبحان اللہ تو بڑی شان والے مقام والے صحابی کہتے ہیں دن کو ہم کھیتی باڑی کا کام کرتے اپنی محنت مزدوری کرتے رات کو جب وہ ظہور کا مکرہ ہم دیکھتے ساری تھکاوٹیں دور ہو جایا کرتی تھی جب حضور کے چہرے کے اوپر نظر پڑتی ہم یوں سمجھتے تھے ابھی جنت سے غسل کر کے آئے شو محسوس ہوتا تھا کہ جنت کے 8 دروازے کھل گئے اللہ نے ایسی شان سے نوازا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ بھی شان والے اور آپ کی جماعت وہ بھی شان والی اللہ نے شان عطا فرمائی مقام عطا فرمایا یوں شان تو سب کی اعلیٰ ہے پر میرے نبی کے کیا کہنے بردوا سے اس کارگری سے بنایا گیا اس کارگری کے کیا کہنے اللہ میں حضور کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے ساتھ تعلق وابستہ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے قرآن سے ہمارا تعلق ہو آخر میں یہی دعوت دینا چاہتا ہوں خود بھی قرآن پڑھو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلواؤ اگر کامیابی چاہتے ہو ہوگا اس طرح کہ نہیں ہوگا سب ارادہ کرتے ہیں اللہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر کسی چیز کو زنگ لگے تو اس کے لیے لیکن مال کی ضرورت پڑتی ہے دل کو زنگ لگ جائے تو اس کے لیے ذکر کی ضرورت پڑتی ہے ذکر جب کیا تو زنگ سارا کیا ہو جاتا ہے دور ہو جاتا ہے چودھری صاحب مٹھائی کا انتظام کیے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سب کے لیے مٹھائی کا انتظام کیے ہوئے کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کوئی کسی ٹینشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے سارے دوستانوں کو بیٹھتے ہیں کسی نے پوچھا
دائیں طرف والے کیوں ناراض بیٹھے ہیں؟ میرے آنے پہ نہ خوش ہیں، میرے آنے پہ ناراض ہیں؟ اس کا ایمان تازہ ہاتھ اوپر کریں۔ ماشاءاللہ آپ کے ہاتھوں کو اللہ قبول فرمائے۔ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا، تو مصطفیٰ نے کہا لا فائدہ کیا ہے؟ کلمہ کیا کرتا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ کلمہ نبی سے ملاتا ہے کہ تو بے شک اتنا اونچی آواز میں وہ رب خوش ہو جائے۔ یہ کلمہ نبی سے ملاتا ہے، وحدت کے جام پلاتا ہے۔ اے مردہ دلوں کو جلاتا ہے، پڑھو لا الہ الا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو تھا ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ کی بات ہے، پھر کون ہے؟ مصطفیٰ۔ اللہ اکبر۔ کیوں چاند میں کھوئے ہو، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہوں ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہوں ستاروں میں، آقا کو میرے دیکھو، آقا کو میرے دیکھو، قرآن کے پاروں میں، جبریل امین بولے، سدرا کے مکین بولے، جبریل امین بولے، سدرا کے مکین بولے، کیا بولے؟ تجھ سا حسین دیکھا، تجھ سا حسین دیکھا، لاکھوں میں ہزاروں میں، حسین دیکھا، لاکھوں میں ہزاروں میں۔ توجہ فرمائیں۔ اے کاش کبوتر ہم بن کے رہے
اس گنبد حضرا کے اس گنبد حضرا کے پر نور مناروں میں اس گنبد اللہ سب کو لے جائے سب کے دو آمین جو کہ بار بار لے جائے جو نہیں کہ ان کے لیے اسباب پیدا فرمائے اس گنبد حضرا کے پر نور میناروں میں جب آدمی واپس آتے ہیں یوں محسوس ہوتا ہے جب نگاہ پڑتی ہے گنبد پر یوں محسوس ہوتا ہے کہ میری ماں مر گئی میری ماں مر گئی اللہ اکبر آگے سن اللہ نے تو سب اٹھائیں دے سنی رہا ہوں تو پڑھ سن نیچے رکھو اللہ نے امت کی بخشش کا کیا بخشش کا کیا وعدہ روتے ہوئے جب دیکھا روتے ہوئے جب دیکھا محبوب کو غاروں میں روتے ہوئے جب دیکھا محبوب کو غاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں جو کچھ بیان کیا اللہ عملی جامع پہنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مبارک مہینے کی جتنی گھڑیاں باقی ہیں جتنے دن باقی ہیں ہمیں معزوز ہونے کی میں توفیق عطا فرمائے اور ہم نیک اعمال کرنے والے بن جائیں روٹے ہوئے رب کو ہم راضی کرنے والے بن جائیں اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے در فیض محمد ہوا آئے جس کا جی چاہے نہ آئے تو آتش نمرود میں جائے جس کا جی چاہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بھائی بعد مہمان یا جتنے بھی نمازی مالدار ہیں اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے مٹھائی بھی تقسیم ہوگی اور بھی جو خدمت ہوئی انشاءاللہ کریں گے یہ بھائی جس نے کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اس نے کم از کم 50 جس نے 70 سال عمر پائی اس نے کم از کم 50 رمضان 50 عیدیں 50 اس طرح کی باتیں دیکھی ہوگی جس نے 50 سال عمر پائی اس نے کم از کم 25-30 جو ہے کہ زندگی میں جس نے 20-25 سال میں 5-6 عیدیں اس طرح یا رمضان اور آپ سب دعا کریں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو بار بار اس طرح کی نیک محفل اور مجلسیں اور اس طرح کے رمضان اور اس طرح کے عیدیں اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے ہمارے محلے میں جو معاملات ہیں اللہ تعالیٰ سب گھروں کو اللہ تعالیٰ اپنے مان میں رکھے انشاءاللہ علامہ صاحب سب کے لیے انشاءاللہ جو ہے مرحومین کے لیے جو ہے کہ دعا فرمائیں گے ابھی رمضان سے پہلے یہ ہمارے حاجی معصور اشرف صاحب ہیں ان کے والد صاحب بہت ہو گئے تھے انہوں نے ہمیں بولا نہیں ہے ہمیں بر وقت اطلاع نہیں ہوئی ہم جا نہیں سکے تو ان کے والد صاحب کے لیے بھی دعا کریں وہ ایک لڑکا قتل ہو گیا شانی اللہ تعالیٰ بھائی انسان ہے جس طرح جو بھی ہے ہر بندے کو چاہیے کہ اس کی بخشش کے لیے اور ہر کسی کے لیے جو بھی فوت ہو گیا دنیا کے سب کے لیے انشاءاللہ اللہ صاحب دعا کریں گے انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة یا اللہ ہمارے صغیر و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے حال کرم فرما
یا اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے یا اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں روحانی بیمار ہیں جسمانی بیمار ہیں یا اللہ سب کو صحت کاملہ شفا عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، یا اللہ جو دنیا سے چل بس ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، اشرف صاحب کے والد صاحب فوت ہوئے ہیں اور ہمارے ملک کو چچا بیمار ہے اس مقصد کے آپ ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیں۔ اور ایک اور مجھے درخواست کی تھی محلے میں کوئی بندہ بیمار ہے اس کی صحت کے لیے دعا فرمائیں۔ یا اللہ جتنے بھی محلے میں بیمار ہیں جتنے بھی بیمار ہیں یا اللہ سب کو صحت کاملہ شفا عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، یا اللہ جو دنیا سے چل بس ان کی مغفرت فرما، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ دیکھو ہم بڑے سکون کے ساتھ بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھ کے افطاری کرتے ہیں سحری کرتے ہیں، ایک بچہ بھی اگر آنکھوں سے اوجھل ہو دسترخوان پر موجود نہ ہو تو ہم تڑپ جاتے ہیں، جب تک وہ بچہ آ کے دسترخوان کے پاس نہیں بیٹھے گا اس وقت تک ہم افطاری نہیں کرتے، لیکن وہاں آگ لگی ہوئی ہے، وہاں آگ لگی ہوئی ہے، والدین کو اپنے بچوں کا نہیں پتا، بچوں کو اپنے والدین کا نہیں پتا، بس اسی سوچ میں ہوتے ہیں کس وقت ہمارا گھر ختم ہو جائے گا، اب آپ ہوا میں اور خچے اڑیں گے اور خچے اڑیں گے، اللہ اکبر، تو ضرور دعا کریں یا اللہ تو فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ کی حفاظت فرما، یا اللہ جہاں کہیں بھی مسلم ممالک ہیں یا اللہ سب کی حفاظت فرما، اور ملک پاکستان میں پوری دنیا میں جہاں دینی مدارس ہیں مساجد ہیں خانقاہیں ہیں تبلیغی مراکز ہیں یا اللہ ان کی تو حفاظت فرما، اور ان خانقاہوں کو ان مراکز کو آباد کرنے والے ہیں یا اللہ ان کی بھی تو حفاظت فرما دے، یا اللہ مجھ میں جن کی نیک حاجات ہیں اے اللہ پوری فرما، جو جوان جو بزرگ جو نیک حاجت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ مجھ میں سب کی نیک حاجات کو قبول و منظور فرما۔ یہ بچہ دعا کی کہہ رہا ہے یا اللہ جو کچھ اس کے ذہن ہے یا اللہ قبول فرما دے، یا اللہ قبول فرما دے، یا اللہ اگر گھر میں بیماری یا اللہ صحت کاملہ عطا فرما، یا اللہ اور کوئی مسئلہ یا اللہ تو حفاظت فرما، یا اللہ مجھے نام نہیں آتا جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ جس کی جو پریشانی ہے اللہ ان پریشانیوں سے محفوظ فرما، یا اللہ جب تک ہم زندہ ہیں اسلام کے اوپر قائم دار فرما، اور جب دنیا سے رخصت ہو ہماری زبانوں پہ کلمہ توحید جاری فرما دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔